السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 یعنی 194 سے ہوگی۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں اس آیت کا بھی یہ تسلسل میں ہے، کنٹینویشن ہے پچھلی آیت سے، کہ جب اہل خرد عقل مند لوگ اپنی کمائیگی کے احساس کے ساتھ میں پورا اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، وہ بہت عظیم ہے، اس کی ہستی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی بات پہنچی ہم تک اور ہم نے اس پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو اس پورے تسلسل کے ساتھ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے آگے سبمٹ کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے، کوئی ہم سے بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ آپ عفو درگزر کا معاملہ کیے گا، اور جو خیر کی چیزیں آپ نے وعدہ کر رکھی ہیں وہ تمام خیر کی چیزیں ہم کو عطا کر دیے گا۔ اور اس طریقے سے جو حساب کتاب کا دن ہوگا اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہم سے آج ہو رہی ہے تو اس غلطی سے ہم کو بچا لیے، اور اس غلطی میں دوبارہ ہم نہ کرنے پائیں، ایسی ہمیں توفیق دیے، اور تاکہ اس دن ہمیں مزید کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک قسم کا ایسا نفسیاتی ایک یہاں پہ تصور پیش کیا گیا ہے، جب انسان کے اندر محبت بدرجہ اتم ہوتی ہے، اخلاص مکمل ہوتا ہے، تو اس وقت میں یہ تمام اس قسم کے جذبات اس کے اندر امنڈتے ہیں کہ وہ ایک طرف عمل کی مکمل شکل و تصویر بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بے بذاتی، کم مائگی اور کم ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور بس وہ چاہتا ہے کہ جو ہو خیر ہو، کوئی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اعتراف ہے کہ آپ نے جس چیز کا وعدہ متعین کر رکھا ہے، جو پلان ہے، جو نظام ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی آپ کے جو بھی آپ نے کن کے تحت جو بھی نظام اسٹیبلش کیا ہے وہ نظام اپنے آپ میں صحیح ہے، بہتر ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ اس نظام کے سلسلے میں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہ نظام بہت صحیح، جو بھی آپ نے بنایا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کے امکانات نہیں ہے، کمی اور زیادتی کے امکانات نہیں ہیں۔ تو بس اس طریقے سے یہ ایک تصوراتی چیز ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے تو کس طرح کا اس کا مزاج بنتا ہے۔ تو یہ ہم بھی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا مزاج ہے، کیا ہم اپنے آپ کے اپنے اندر اس طرح کے احساسات دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں تو فبیہا، اور نہیں ہے تو کم از کم ہمیں دوبارہ سے اپنی پھر دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اصل میں پانی کہاں مر رہا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ جو بات شروع میں کہی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، تو پہلے ہم تھوڑا سا کچھ اور آیات کی مدد سے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کے وعدے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ مثال یعنی تمثیلی طور پہ کچھ آیتیں میں نے پک کری ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جو بے انتہا اہم بھی ہے اور بڑی آنکھیں کھولنے والی ہے، خاص طور سے ان وعدوں کے تعلق سے۔ یہاں اس کے پہلے سے بھی دیکھیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، تو پہلی تو یہ کنڈیشن آ جاتی کہ یہ وعدہ ہے کن لوگوں سے؟ جو صرف ایمان نہیں لے آئے زبانی، ایمان لا کے عمل صالح کرتے رہے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ارتھات جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ یعنی اگر ہم اس اپنے تعلق سے دیکھیں تو جب زمین اور اس کے وسائل کی خلافت ہمارے پاس تھی تو ہماری کیفیت کیا تھی، اور آج اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ وسائل کی اور
یعنی اگر خلافت کو دیکھیں، یہ میں صرف اس لیے یہ بات ڈسکشن کے دوران ہی غور کر رہا ہوں کہ عموماً تصور جو ہے خلافت کا وہ حکومت اور بادشاہت کے تعلق سے ہے، لیکن ایک دوسری خلافت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے علم کی، علم اور علم کے وسائل کے اوپر کس کی پکڑ ہے، کن اقوام کی ہے، کن لوگوں کی ہے، وہ جو میراث ہے علم کی وہ کس کے قبضے میں ہے۔ کیونکہ عموماً ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے پاس زمینی وسائل یا حکومتیں ہوں ان کے پاس علمی میراث بھی ہو، ان کے پاس علم کی بھی فراوانی ہو، لیکن یہاں خلافت ہر چیز کی ہے۔ تو اس میں ہم سے پہلے جن لوگوں کے پاس خلافت رہی ہے وہ تھے جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر خلافت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان تو ہم رکھتے ہیں کہ اس کا ڈکلیریشن بہت ہے، لیکن کیا عمل صالح بھی ہے؟ وہ بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ قرآن کے حساب سے جو عمل صالح ہیں ان پہ کام، ان پہ زور، ان کا مظہر یا ان کے نمونے ہمیں اپنے سماج میں باعلاج نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ہم سے پہلے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ یعنی یہ اس بات کی ضمانت بھی ہے، اللہ کے وعدے ہیں اور جیسا حقیقت ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلتے، اس پہ کنڈیشن یہی ہے کہ اگر تم ایمان لا کے عمل صالح کرو گے تو تمہیں زمین کی خلافت بھی ملے گی۔ اور دوسری اہم بات، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے حق میں پسند کیا ہے اور ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں قرآن میں ذکر ہیں۔ تو یہ دین، یعنی دین کیا ہے؟ یہ لائف اسٹائل ہے، یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دیا ہے، اور جو اس طریقے پہ چلے گا وہی مسلم کہلائے گا۔ ہم اپنے آپ اپنے لیبل کچھ بھی لگا لیں، لیکن قرآن کے حساب سے جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، اپنے پورے آپے کو، اپنے سراپے کو، اپنے ٹوٹل سیلف کو اللہ کی اطاعت میں دے دیتا ہے، وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مسلم ہوا۔ تو جو دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ یہ بات عجیب لگے گی بہت سے لوگوں کو کہ بھئی اتنے دین کے ادارے ہیں، قلعے ہیں، اور پھر دین کی بنیاد مضبوط کیوں نہیں ہے؟ دین کی بنیاد اگر ہم مضبوط مانیں تو پھر وہ اس کا مظاہرہ کہاں ہے؟ وہ نظر کہاں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک عمارت اگر مضبوط بنیاد پہ کھڑی ہے تو وہ مضبوطی سے قائم بھی ہوگی اور کھڑی بھی ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کے احکامات کا جلوہ نہ تو افراد میں، نہ سماج میں، نہ حکومتوں میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد میں ہی گڑبڑ ہے۔ اور اس بنیاد کی سب سے بڑی گڑبڑ جو ہمیں دکھتی ہے وہ یہ دکھتی ہے کہ ہماری اکثریت قرآن سے دور ہے۔ جس دین کو اللہ نے پسند کیا اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا قرآن میں دیا گیا، کیا اس قرآن سے دور ہٹ کے ہم اپنے لیے کسی نئی بنیاد کو کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے؟ وہ اسلام کی بنیاد قرآن کے بنا نہیں ہے۔ قرآن کی بنا سے میرا کیا مطلب ہے؟ یقیناً قرآن، کون مسلمان ہے جو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ لیکن جو اس نے پکڑا ہوا ہے وہ ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے، جو رسول اللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یا اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے انہوں نے قرآن کا مذاق بنایا تھا، نشانۂ تضحیک بنایا تھا۔ تو یہ جو پکڑنا ہے یہ پکڑنا نہیں ہے، یعنی ہماری اکثریت قرآن کو اس طرح پڑھتی ہے کہ کچھ نہیں سمجھتی، بلکہ یہ تو بڑا ایک مسٹیریس فینومینا ہے جس کے لیے کوئی نام میں دینے کی ہمت نہیں کر پاتا، کہ ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، ایک ایسی کتاب، ایک ایسی کتاب ہدایت جس میں اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا اور اس دین کو پسند فرمایا، اور ہم سب سے یعنی تمام انسانوں سے کہا گیا کہ تم اس راستے پہ چلنا۔ تو وہ کتاب جس امت پہ اتری
جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وی آر دا بیئررس آف قرآن، حاملین قرآن اپنے آپ کو کہتی ہے، وہ خود اس کو نہ تو سمجھ کے پڑھتی ہے نہ اس پہ عمل کرتی ہے، گویا ہدایت نامہ کہتی ہے، بک آف گائیڈنس کہتی ہے، لیکن اسے پڑھتی نہیں، پڑھتی ایسے کہ سمجھتی نہیں، اب جب سمجھتی نہیں تو عمل بھی نہیں کرتی، تو یہ کیسا ہدایت نامہ ہے جس کو صرف طوطے کی طرح رٹا جاتا ہے، یا اپنے اوپر ایسے لاد دیا جاتا ہے جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس پہ کوئی اثر نہ ہو۔ یہ باتیں سخت ہیں لیکن قرآن بتاتا ہے، یہ ہمارا آئینہ ہماری بڑی کڑھی شکل، بڑی بھیانک شکل ہمیں دکھا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور جب تک ہم حقیقت کو نہیں سمجھیں گے ہم درست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کرانے جاتے ہیں تو آج جو ایتھکس ہے میڈیسن کی وہ یہ ہے کہ مریض کو مرض اس کا بتا دو، بلنٹلی بتا دو، صاف بتا دو۔ اب ایک کینسر کا ٹرمینل پیشنٹ جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو معمولی نزلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، دوا کھا لیجیے۔ اس کو صاف بتاتے ہیں پوری رپورٹس کے ساتھ کہ تم کینسر کی اس ایڈوانس اسٹیج پہ ہو اور بچنا ممکن ہے اگر پابندی سے یہ پرہیز کر کے دوا کھاؤ۔ ہم بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی اسی ٹرمینل اسٹیج پہ ہے کینسر کے، کیونکہ ہماری جو غذا تھی، جو ہمارے سروائیول کے لیے اکسیر تھی، جو آب حیات تھا قرآن، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ کس معنی میں دیا کہ ہم نے اس کو ناظرہ پڑھانا نہیں چھوڑا، ہر گھر میں ہوتا ہے، اور نہ ہو تو لوگ بڑے نام رکھتے ہیں کہ لوگ بھائی انہوں نے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، تو وہ ناظرہ کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس سے آگے کی بھی ادائیگی صحیح، تجوید کا بھی ہے، قرأت کا بھی ہے، حفظ کا بھی ہے، لیکن قرآن پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کے لیے کچھ نہیں۔ یا میں پھر عرض کر دوں، یہ ڈسکلیمر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم نہیں۔ ناظرہ اس لیے اہم ہے کہ بچے کو وہاں پہچان ہوتی ہے، ادائیگی سیکھتا ہے، مرکب الفاظ بنانا جانتا ہے، لیکن سمجھ ہم اسے نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح ادائیگی ضروری ہے، تجوید کی اپنی اہمیت ہے، قرأت میں خوبصورتی ہے، قرآن اس دل قرآن کی طرف کھنچتا ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، نہ حفظ کی اہمیت سے انکار ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن خود اپنا مقصد نزول جس چیز کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ کئی جگہ قرآن میں یہ مفہوم ہے، تو قرآن اپنا مقصد بتاتا ہے کہ لوگ اس کی آیت پہ غور و فکر کریں۔ یہ ہمارے لیے کتابی ہدایت ہے، یہ لائف اسٹائل مینول ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے تو یہ ورچولی قرآن کو چھوڑنا ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ زبان سے ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، لیکن اللہ کے احکامات کو ہم نے بالکل ڈھک دیا ہے، ان کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور یہ بھی کفارہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ تو ورچولی ہم قرآن کے انکاری ہیں، قرآن سے کفر کرنے والے ہیں، زبان سے نہیں کرتے لیکن عملاً نہیں لاتے۔ تو یہ بنیادیں مضبوط کر دے گا اللہ، بشرط یہ کہ ہم کون سا راستہ اپنائیں کہ ایمان لا کے عمل صالح کریں۔ جو عمل صالح کرے گا وہ قرآن سے تو جڑ ہی جائے گا، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنا ہی عمل صالح کا حصہ ہے۔ اور اگلا حصہ اور ہے ہمیں، اور ان کی حالت خوف کو عمل سے بدل دے گا۔ آج کس حصے کے مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی خوف میں نہیں جیتے؟ بہت سے انسان اور بھی ہیں جو خوف میں جی رہے ہیں، کیونکہ قرآن یہ لائف اسٹائل ہر انسان کے لیے ہے۔ آج ہمارے جو بڑے خوف ہیں، اور وہ irrespective آف ریلیجن، کسی بھی فیتھ کا آدمی ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، وہ بہت سے خوف ہمارے مشترک ہیں، اور وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو ہماری اکثریت کو بیمار ڈال رہے ہیں۔ آج ہمارے امراض میں سے بڑی تعداد ایسے امراض کی ہے جو سائیکولوجیکل ہیں، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں، ان میں بہت کچھ ہے، اور وہ ساری وہ نفسیات ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹنے پہ پیدا ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کتاب ہدایت نہ ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، اور نہ عمل کر کے کسی کو دکھا سکیں کہ دیکھو ہم کتنے کمفرٹیبل ہیں۔ آج کے اس پریشانی کے دور میں بھی ہم سکون سے ہیں، کیونکہ ہم اس لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ تمہیں اچھا لگے تم بھی اپنا لو۔ اس کے بعد جو لاسٹ اس میں حصہ ہے جس کو میں نے سرخ سے لکھا ہے، بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ۔ یہ سرخ حصہ اوپر کے سرخ حصے سے بالکل جڑتا ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کریں۔
شرط کیا لگا دی گئی ان باتوں کے بعد؟ آخری جو سیل ہے، میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، میرے احکامات پہ چلیں، کسی کو شریک نہ کریں۔ اب بات پھر وہ یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں ہیں، قرآن کو تو ہم نے سمجھا نہیں اور سمجھ کے پڑھا نہیں، تو پھر ہم کہاں سے اس کی بندگی کریں گے؟ ہم زبانی بندگی کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن عمل جب کرتے، جب قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہم ایک طرح سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں کرتے، جو قرآن کے مطابق اللہ کے ہیں ایک نہایت ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ ہم یہاں بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا اللہ کے احکامات قرآن میں کیا ہے، بقرہ میں کیا ہے، آل عمران میں کیا ہے، سو آن، یعنی پورے قرآن کی جسٹ ہمیں معلوم ہوتی، قرآن ہمارے اندر اترا ہوا، ہم نے قرآن کو ایسیمیلیٹ کر لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ اگلی آیت جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بے شک تمہاری جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تب۔ یہ چار عناصر ہیں بنیادی جس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین پہ۔ اسے سر پہ چھت چاہیے تاکہ دھوپ سے اور دیگر موسمی سختیوں سے بچ سکے، اس کو بھوک سے نجات چاہیے، اسے جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، اور پیاس سے بچنے کا انتظام چاہیے کہ اسے پانی چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جنت کی صفات ہیں، اور یہاں اہم نقطہ غور طلب یہ ہے کہ یہ جنت اس دنیا کے بعد ہی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اپنی شخصیت کے اوپر، یعنی وہ افراد تیار ہوتے ہیں جن کے لیے جیسا قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تو خود بنو۔ جب مسلم فرد بنتا ہے، مسلم گھرانہ بنتا ہے، مسلم خاندان بنتا ہے، مسلم سماج بنتا ہے، تو اس مسلم سماج میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے قوانین قدرت میں چلتے ہیں، کوئی درخت، کوئی پودا جو چھوٹا اگتا پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی پتیوں کو سورج کی دھوپ نہ ملتی ہو، جس کی جڑوں کو زمین کا پانی نہ ملتا ہو، جس کے تنے اس کو سپورٹ نہ کرتے ہو، جس کی شاخیں اپنی پتیوں کو پھیلاتی نہ ہو۔ یہ اللہ کے قانون کے حساب سے ہو رہا ہے۔ تو جو معاشرہ مسلم سماج ہوگا اس میں وسائل کی تقسیم بھی ویسی ہی ہوگی جیسی قدرت میں ہوتی ہے، یعنی وسائل کی ہموار تقسیم، جس کی بنیاد بقرہ میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو یہ ہمیں گائیڈنس دیتی ہے کہ لوگ تم سے پوچھیں ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کہو دوسروں پہ خرچ کر دو، جس کی مثال ہم فوٹو سنتھیسس میں دیکھتے ہیں کہ پتی شکر بناتی ہے لیکن فوراً ان حصوں کو بھیج دیتی ہے جہاں شکر نہیں بنتی۔ قدرت کے کارخانے میں، نیچر میں یہ ہمیں آپریٹ ہوتا دکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، تو جیسے وہ مسلم سماج ہے، کائنات کی ہر کریشن ایک مسلم ہے کیونکہ اللہ کے قانون پہ چلتی ہے، ہم بھی اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں، تو یہ ہمارا جو معاشرہ، یہ سماج ہوتا ہے، یہ ہماری بستی ہوتی، ہماری آبادیاں ہوتی، اس میں بھی یہ کیفیت ہوتی کہ ہر ایک کے پاس چھت ہوتی، ہر ایک کے پاس کھانا ہوتا، پیاس کا نظم ہوتا، پانی کا، اور کپڑا ہوتا، بنیادی ضروریات، کیونکہ اس میں بہت زیادہ رچ نہیں ہوتے، بہت غریب نہیں ہوتے، وسائل کی ہموار تقسیم ہوتی۔ تو یہ جو جنت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ جنت بعد کی دنیا ہی کے لیے نہیں ہے، یہ یہاں کے لیے ہے، جو اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ تو جو ان طریقوں پہ چلتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور عرض کروں گا یہاں پہ جو بڑی ریلیونٹ ہے، کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ یا اللہ جو تو نے رسولوں سے وعدہ کیا تھا دیکھ وہ ہمیں دے دیجو، اور ہمیں بالکل ایسا گھیر مت لینا، کارنر مت کر دینا قیامت کے دن کہ ہم گھر کے رہ جائیں، اور بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن ذرا اس چیز کو ہم اپنے اوپر لاد گئے کہ ہمارے وعدوں کی کیا کیفیت ہے۔ یہاں میں نے پچھلی آیت میں ذکر کیا، اور دوسرے سب سے عام چیز
جو دن میں کتنی دفعہ 5 وقتہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی تو ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو اللہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری سے مدد چاہتے ہیں۔ اب بات پھر وہی بندگی کی آ گئی، یعنی نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور ہم یہ کہتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے انداز نہیں پتا ہمیں، کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں پتا ہمیں، یہ نہیں پتا کہ اس نماز میں جو میں نے سورہ تکاثر پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے کافرون پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے 3 پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کیفیت ہے ہماری، اور اس پہ ہم اللہ کو اس کے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ٹیک ہوم پوائنٹ اس آیت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدے یاد رکھنے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے وعدے کیا ہیں۔ دیکھیے اس کے تو وعدے کبھی نہیں بدلتے، قرآن میں کئی جگہ یہ بات ہے، اس کی باتیں نہیں بدلتی، اس کے طریقے نہیں بدلتے، اس کے قوانین نہیں بدلتے، اور ظاہر اس کے وعدے بھی نہیں بدلتے، اور وہ وعدے اس کے پورے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انصاف کا کریٹر وہ ہے، توازن، حسن، بیلنس، انصاف اسی کا بنایا ہوا ہے، اور اسی نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ ہماری بندگی کا انداز ہے کہ ہم اس انداز پہ کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور مثال ابھی میرے ذہن میں آئی کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ہی اعلون میں سے ہوگے، یو ول بی دی بیسٹ آف دی بیسٹ امنگس دی بیسٹ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ تو وہی بات جو ابھی میں نے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم ایمان لا کے عمل صالح کرو گے تو تمہیں زمین میں ویسے ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے تم سے پہلوں کو بنا چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے وعدے ہیں، لیکن کنڈیشنل ہیں۔ آپ جب نوکری کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ کا پرومس کیا جاتا ہے، پرووائڈیڈ یو ورک۔ کہیں پہ بھی بنا کام کے اجرت نہیں ملتی ہے۔ ہم کام نہیں کرتے، کام اپنا منمانا کرتے ہیں، اور اجرت اس سے چاہتے ہیں جس کی نوکری میں ہم آ گئے ہیں، لیکن کام اس کا نہیں کرتے، چاکری کسی اور کی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کس کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کب تک ہم بیوقوف بنتے رہیں گے؟ سوچئے، اپنے معاملات ٹھیک کیجئے، اپنا کورس آف ایکشن درست کیجئے۔ اور آخر میں ایک بات، کیونکہ میرے خیال میں اس سیشن کو آج ہمیں یہاں روکنا ہوگا، کہ جو شروع میں نا ربنا، اس لفظ پہ غور فرمائیے، ہمارے رب کیا ہے؟ نرچرر، پالنہار۔ تو یہاں ہم اس کی ربوبیت کو پکارتے ہیں، اور ایک بندہ ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اپنے رب کی ربوبیت کا انداز اپنا لوں، جس طرح سے، اور اسی کی مثال دیتا ہوں میں، جس طرح سے اس کے نظام میں جہاں وسائل کی ہموار تقسیم ہے، کوئی پیاسا نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی ننگا نہیں ہوگا، کوئی مسکین و بے سہارا نہیں ہوگا۔ میں اگر اس کا بندہ ہوں تو میری رب کی ربوبیت کی جو شان ہے اسے میں تھوڑا سا اپنا لوں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے مسجد کے علاقے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اگر کچھ انداز اس ربوبیت کے لیتا ہوا، کچھ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام، کچھ لوگوں کے لیے چھت کا انتظام، کچھ بے سہارا لوگوں کا سہارا، کیونکہ جس رب کی ربوبیت کو ہم آواز دے رہے ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں ربوبیت کے انداز کو اپنا لیں۔ اس کا جو نظام ربوبیت ہے جو مبنی بر انصاف ہے، it is totally based on justice. Justice irrespective of religion, caste, creed. انصاف انسانیت کے لیے ہے۔ میں جن مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلانے، چھت دلانے یا کپڑے کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ کنڈیشن قطعی نہیں ہے کہ مسلم انسان ہو، بلکہ انسان بھی کیا، کوئی جانور بھی ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی بطور انسان اور بطور خلیفہ اس زمین کے وسائل کے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں، اور جاندار کے کیا، بے جان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کہیں پہ مٹی سوکھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو وہاں پہ سبزہ لگا دینا تاکہ وہ مٹی رک جائے، اس کا اڑنا، اس کا کٹنا بند ہو جائے۔ یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے احکامات کے تعمیل ہے۔ تو اس رخ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ربنا کہتے ہیں نا، بہت دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ذرا ایک منٹ رک جائیے، ربنا کیا ہے؟ میں کس رب کی ربوبیت کو آواز دے رہا ہوں، اور ایک بندہ ہوں تو کیا مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں اس ربوبیت کو اپنے آپ پہ بھی اپنا لوں؟
اور خود بھی اس طرح سے ان چیزوں کی کوشش کروں جس طرح میرے رب نے میرے لیے کری. میں اس سے کشادگی چاہتا ہوں تو کیا میں کچھ اور لوگوں کو کشادگی زندگی میں نہیں دے سکتا, ان کی زندگی کو آسان نہیں کر سکتا, ان کے لیے سہولیتیں نہیں پیدا کر سکتا؟ نہیں کرتا تو پھر یہ کیسی بندگی ہے اور یہ کیسا ایاک نعبد ہے. طارق صاحب میرے خیال میں یہاں روکتے ہیں ہم انشاءاللہ, جی مناسب ہے. اور اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.